اس موڈیول میں ہم ان ہارمونز کا ذکر کریں گے جو کہ اسپیسیفکلی اینڈوکرائن گلینڈز تو نہیں ہیں لیکن باڈی کے اندر وہ ہارمونز بنتے ہیں، اور اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، ان دو موڈیولز کے اندر سیپریٹ کیا ہوا ہے. تو دی ہیڈنگ از ادر سورسز آف ہارمونز پارٹ 1، اور یہ these are the structures which produce the different types of hormones، جس کے اندر پلیسنٹا ہے، ڈائجسٹو ٹریک ہے، پھر اس کے بعد ہارٹ ہے، کڈنیز ہیں، اور ایڈیپوس ٹیشو اور سم آف دا میجر آرگنز دیٹ پروڈیوس ہارمونز. یہ وہ 5 آرگنز ہیں، اور انہیں ہم پہلے پلیسنٹا، ڈائجسٹو ٹریک اور ہارٹ کا ذکر کریں گے اس ماڈیول کے اندر. سو دا فرسٹ دا پلیسنٹا. تو پلیسنٹا پروڈیوس ایسٹروجنس، اور یہ پروجسٹرون بھی بناتا ہے، اور خاص طور پہ ہیومن کوریونک گونیڈوٹروپن بنتی ہے. دس از دا ہارمون وچ از پروڈیوسڈ ود پلیسنٹا. ہیومن کوریونک سومیٹو میموٹروپن بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا، یہ جب اٹس اے ویری امپورٹنٹ ہارمون ان دس ریگارڈ کہ پریگنینسی کا پازیٹیو اور نیگیٹو ہونا اسی ہارمون سے معلوم ہوتا ہے. جو ہی پلیسنٹا بننا شروع ہو جاتا ہے in the second week of pregnancy، تو یہ پھر that hormone, that placenta، that starts secreting this hormone which is called HCG. It is called as chorionic، کیونکہ کورین بننی شروع جاتی ہے. It is a chorionic gonadotropin بنتا ہے. تو that comes in the mother's blood then in the urine، اور urine analysis سے پتہ چل جاتا ہے whether pregnancy is positive or not or negative. So this is also important for the maintenance of the pregnancy. یعنی maintenance جو ہے اس کی pregnancy continuity رہنا، that is also under the control of these placental hormones. So target areas are the ovaries, mammary glands, and then the uterus. So these are the organs which are under this influence, under the influence of this placental hormones. Next, the digestive tract. ڈائجسٹو ٹریک جو ہے یہ 3 ہارمونز بناتا ہے. ایک تو گیسٹرن ہے اور سیکریٹن ہے، اور ایک اور کولیسسٹوکائنن ہے. تو دیز آر دا ہارمونز وچ از پروڈیوسڈ بائی دا ڈائجسٹو ٹریک. یہ ایز سچ تو گلینڈز نہیں ہیں لیکن سیلز ہیں، موجود ہیں. اور وہ سیلز موجود کہاں ہیں؟ یہ ان دا والز آف دا ڈائجسٹو ٹریک، ان دی ڈیوڈینم بھی ہے، اس کے اندر ایلیم کے اندر بھی ہیں، اور اسٹمک کی وال کے اندر بھی یہ سیلز ہیں. سو دی فرسٹ از دی سیکریٹن. سو سیکریٹن دیٹ اسٹیمولیٹس دی ریلیز آف پینکریاٹک جوس ٹو نیوٹرلائز اسٹمک ایسڈس. سو جو ہی فوڈ جو اسٹمک میں سے ہو کے پھر ڈیوڈینم میں جاتا ہے تو وہاں پہ ظاہر اسٹمک اٹس پروڈیوسز HCl، تو وہ ایسڈک ہوتی ہے. تو ایسڈک فوڈ ایز اٹ انٹرز دی ڈیوڈینم اور دی اسمال انٹیسٹن، تو وہاں پہ دی سیلز دے آر اسٹیمولیٹڈ بائی دس ایسڈک نیچر اینڈ دیٹ اسٹارٹس پروڈیوسنگ دس سیکریٹن. اور یہ سیکریٹن جو ہے یہ پھر پینکریاس کے سیلز کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. اسی طرح گیسٹرن ہے. گیسٹرن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اٹ از ریلیٹڈ ود دی گیسٹرک جوس اور گیسٹرک اور دا اسٹمک اسٹرکچر. تو گیسٹرن دیٹ اسٹیمولیٹس ڈائجسٹیو انزائمز اینڈ HCl دا اسٹمک. تو یہ اسی طرح اس کا بھی رول ہے. Then the cholecystokinin, it stimulates the release of pancreatic enzymes and bile from gallbladder. کیونکہ گال بلیڈر that contains bile، اور یہ بائل بھی اسی وقت ریلیز ہوتی ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو گال بلیڈر کی کنٹریکشن اور پھر وہاں سے بائل کا ریلیز ہونا، اور یہ تب ہوگا جب انٹسٹائن کے اندر فیٹی فوڈ آتی ہے، تو یہ تب ہی ریلیز ہوتا ہے یہ بائل. تو یہ ہم ظاہر ہے کہ اگلے اس کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا جائے گا ان دی نیکسٹ یو کین سے دی modules to come, rather in the next animal form and function 2 میں ہم پڑھیں گے اسے. So next is about the heart. So heart produces the hormone which is called as etiopeptin, that lowers blood pressure and maintain liquid balance.
تو یہ ہارٹ بھی اس لحاظ سے یہ بھی ہارمون پروڈیوس کرتا ہے, اس سے بھی ریلیز ہوتے ہیں ہارمونس. تو ہارٹ پروڈیوس دا ہارمون ایٹریو پیپٹن, جو کہ ہم ذکر کر چکے, دیٹ لوورز بلڈ پریشر اینڈ مینٹین ہیومن فلوئڈ بیلنس. تو دس از ان ریسپانس ٹو رائز ان بلڈ پریشر. جیسے بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے, جیسے بلڈ پریشر ریلیز ہوتا ہے, تو یہی ہارمونس وچ پروڈیوس ہوتے ہیں, اور وہ پھر یہ دیٹ لوئرز دی بلڈ پریشر. تو دس آٹومیشن ہماری باڈی کے اندر تو ہے, اور یہ آٹومیشن کو باقاعدہ سمجھا گیا ہے, یہ سائنٹسٹ نے سمجھا ہے اس کو کہ یہ کون کون سی اسٹرکچرز ہیں, کون کون سے کیمیکلز ہیں جو کہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں یا انہیبٹ کرتے ہیں, اور اس طرح ہماری باڈی کے اندر مینٹیننس رہتی ہے. Now a type which is called as natriuretic peptide, ANP عام طور پہ بولتے ہیں. Now this hormone is of 28 amino acids and this is released from stretched atria, hence this is A. اس لیے ہم اس کو ANP کہتے ہیں. تو یہ this is the hormone which is produced by the heart. Then there's a B type, BNP. So this hormone which is اس کا جو it is a polypeptide, لیکن اس کے نمبر آف امینو ایسڈ جو ہیں صرف ایک کا فرق ہے. there is 29 امینو ایسڈ, it is released from the ventricle. یہ A ٹائپ جو ہے وہ ایٹریم سے ہے, A لفظ, اور یہ کوئی ایٹریا جو ہیں وہ اس کی انفلوئنس میں ہیں, جبکہ BNP وہ وینٹریکل انفلوئنس میں ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور ایک آپ نے نام سنا ہوگا, جب ہارٹ اٹیک کسی انسان کو ہوتا ہے اور وہ ہاسپٹلائزڈ, وہ بڑی ایمرجنسی میں جاتا ہے, تو ہاسپٹلز والے جو ہیں, ڈاکٹرز جو ہیں, وہ پھر انہیں ایک انجیکشن لگاتے ہیں عام طور پہ ڈپینڈنگ اپون دی سچویشن آف دا ہارٹ اٹیک. وہ ہے اسٹریپٹوکائنیز. لفظ تو اسٹریپٹوکائنیز, کیونکہ ASE جب کسی بھی لفظ میں آتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ انزائم کا نام ہے, لیکن یہ انزائم نہیں ہے, یہ بھی ایک پروٹین ہے. یہ پروٹین ہے, اسے اسی وقت انجیکٹ کیا جاتا ہے, اور وہ اگر ہارٹ کی آرٹریز کے اندر کوئی کلاٹ ہے تو وہ ڈیزالو ہو جائے گا, اور یہ پھر بلڈ جو ہے وہ پھر اس کی سرکولیشن نارمل ہو جاتی ہے بلڈ مسلس, ہارٹ مسلس کے اندر. So the streptokinase is used to dissolve blood clots that have formed in the blood vessels. Now because of اس میں یہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں پہ موجود ہے, یہ اس کی اینٹیجینک پراپرٹیز کی وجہ سے the streptokinase is quickly removed from the circulation. یہ تھوڑے عرصے کے لیے رہتا ہے, بلڈ کلاٹ کو ڈیزالو کرتا ہے, اور پھر اس میں یہ پھر اسٹریپٹوکائنیز الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا ہے, and the patient then becomes normal, obviously in a day or two. So this is all about this hormone of which are other sources. That's all.